کائنات کی بنیاد پر ہی ہو سکتا ہے۔ بعض مستشرقین نے سیرت طیبہ کے اس واقعے کو، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر شام کی طرف تجارتی سفر کیا، اس کو بنیاد بنا کر یہ دعویٰ کیا کہ اس سفر کے دوران جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات دو پادریوں سے بحیرہ اور نستورہ سے ہوئی، اس دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے استفادہ کیا اور اسی بنا پر حضور ان سے حاصل کردہ تعلیمات پر اپنے دین کی بنیاد رکھی۔ مزید یہ بھی خیال ظاہر کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ انجیل سے ماخوذ ہے۔ اس کا جواب عثمان اعظمی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے اعتراض کیا ہے کہ دین اسلام کی تعلیمات نصرانیت سے ماخوذ ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی تعلیم دو عیسائی پادریوں سے لی ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں اور ہم سیرت کا مطالعہ کریں اور منصفانہ جائزہ لیں تو یہ بات ہمارے سامنے کھل کر آتی ہے کہ یہ ساری باتیں بے بنیاد ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ قرآن کریم میں کتنی جگہ عیسائیوں کے کتنے عقائد کے بارے میں ان کی تردید کی گئی ہے، جہاں اللہ نے فرمایا سورۃ توبہ میں وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، اللہ نے عیسائیوں کی تردید کی ہے ان کے عقیدہ تثلیث کی تردید کی ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں سورہ فاتحہ میں فرقہ ضالہ میں شمار کیا ہے اور یہاں بھی ان کے عقیدہ تثلیث کی اللہ تعالیٰ نے تردید کی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ذریعے سے۔ تو یہ کہنا کہ قرآن کریم کی تعلیمات نصرانیت سے ماخوذ ہیں یا انجیل سے ماخوذ ہیں، تو اس کے بارے میں ان ساری آیتوں کو پڑھنے کے بعد اور سیرت کا مطالعہ کرنے کے بعد یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور جہاں تک بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو عیسائی پادری بحیرہ اور نستورہ سے دین کی تعلیم لی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر میں صرف 2 مرتبہ سفر کیا روم کا اور ان سے ملاقات ہوئی، اور یہ ملاقات بالکل سرسری تھی۔ ایسی ملاقات تھی کہ اس میں کچھ معمولی استفادہ بھی ممکن نہیں تھا۔ ایسی ملاقات جس میں معمولی استفادہ بھی ممکن نہ ہو، اس میں کیسے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن تعلیمات ان سے لی ہو اور ان سے جو تعلیمات لی ہو اس کے بیس پر اپنے دین کی بنیاد رکھی ہو؟ یہ بالکل بے حقیقت بات ہے اور ایسی بات ہے جس کو عقل تسلیم نہیں کر سکتی۔ اور اگر یہ بات مان لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تعلیم لے کر اپنے دین کی بنیاد رکھی ہے، تو سب سے پہلے یہ اعتراض جو کرتے ان کی قوم تھی۔ ان کی قوم نے کوئی موقع نہیں چھوڑا، کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے کا، لوگوں کو دین سے برگشتہ کرنے کا۔ ان کے پاس سب سے اچھا یہی موقع تھا کہ وہ کہہ لیں کہ محمد کی اپنی تعلیم نہیں، یہ دوسروں کی تعلیم ہے، یہ دوسروں کی تعلیم لے کر اپنے دین کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ان کی قوم اعتراض کرتی۔ تو یہ ساری باتیں سامنے رکھ کر یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس دعوے کی کوئی حقیقت نہیں، یہ بالکل